چھٹے پارے کے چھٹے رکوع کی دوسری آیت نمبر اور صفحہ نمبر 99 پہ، صفحہ نمبر 99 پہ دوسری لائن یا تیسری لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پہلے اس کا ترجمہ یہ، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو کہ تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، واثقہ یعنی پختہ وعدہ کرنا، وَمِيثَاقَ، اور یاد کرو اس پختہ وعدے کو، الَّذِي جو کہ وَاثَقَكُم اس نے تم سے باندھا ہے۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ کے اس پختہ وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے باندھا ہے یا اللہ نے تم سے لیا ہے۔ اس کل تم، وہ وعدہ کیا تھا؟ اس جب کل تم نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بشارت دی تھی کہ ہم نے دین تم پر مکمل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بھی بشارت دی تھی کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ گویا ایک طرح کا یہ منصب تھا جو اہل ایمان کو سونپا گیا تھا کہ اس سے پہلے جس مقام پر اہل کتاب فائز تھے کہ وہ اہل کتاب تھے، زمانہ ان سے رہنمائی لیتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اے اہل ایمان تمہیں اس منصب پر فائز کر دیا ہے اور تمہیں وہ دین دیا ہے جو مکمل کر دیا گیا ہے، اور اللہ نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ اس نعمت کو ملنے کے تقاضے کیا ہیں، اب تم نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک احساس ذمہ داری کے لیے بیان کی جاتی ہیں، وہ احساس تفاخر کے لیے نہیں ہوتی، احساس ذمہ داری کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے بارے میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے امت مسلمہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، یہ اس میں امت کا شرف تو ہے ہی ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ بلند مقام نصیب فرمایا کہ جس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ ہوتی گئی وہ بھی بلندیاں پاتی گئی، وہ بھی شرف پاتی گئی۔ اس میں تو کوئی دوسرا کلام نہیں ہے، اس میں ایک احساس ذمہ داری بھی ہے کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تمہارے برپا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو خیر کی دعوت دینی ہے اور لوگوں کو شر سے روکنا ہے۔ اب اگر ایک بندہ احساس ذمہ داری کا سبق نہیں لیتا، کوئی دوسرا سبق لیتا ہے جو اس میں بے عملی لاتا ہے، تو یہ قصور اس کے فہم کا ہے، قصور قرآن و سنت کا نہیں ہے۔
یہاں پر بھی جو اتمام نعمت کیا گیا اور دین کو مکمل کیا گیا اس کے کچھ تقاضے تھے جو یہاں واضح فرمائے۔ ارشاد فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ اب اللہ کی نعمت کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس میں اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی احساس نعمت جو ہے یہ جذبہ بندگی پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جس مقام پر فائز فرمایا اس کو یہاں پر نعمت کہا گیا۔ اس کے عموم میں سب نعمتیں شامل ہیں۔ اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں خیر کا داعی بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں صحت تندرستی دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں نیک نامی دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ گنتی تھک جاتی ہے، گنتی ختم ہو جاتی ہے، میرے رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ عدد ختم ہو جاتے ہیں، میرے رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو اے ایمان والو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو کہ تم میں بندگی کا احساس تازہ رہے، تم میں اپنی ذمہ داری کا احساس رہے، تو اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو۔ اور پھر فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اور اس نعمت کو یاد اور اس پختہ عہد کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا ہے۔ یہ پختہ عہد کیا ہے؟ پختہ عہد کے بارے میں سدی یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عہد الست ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے ایک عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ وہ جو عہد تھا وہی اس دنیا میں آ کر اس ذات سے محبت کرنے کا سبب بنا جس کا بندہ گمان نہیں کر سکتا۔ یعنی بندے کی اس کی ایک فطرت ہے نا کہ جس کو دیکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، جو ذات اس کے وہم و گمان سے ماورا ہے یہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے بندے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ یہ اسی عہد الست کا فیض ہے، اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے مراد عہد الست ہے، یا اس سے مراد کیا ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ ایک عہد کرتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے عہد لیا، اللہ نے مومنوں سے سودا کیا کہ میں نے تمہاری جان اور تمہارا مال خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ جب ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے ایک کیسے بندہ بغیر سمجھنے کے کوئی پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایسی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے مالک میں بک گیا تیری بارگاہ میں، بدن میرا ہوگا، مرضی تیری چلے گی، وجود میرا ہوگا، حکم تیرا چلے گا۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا، اب میری زندگی اس طرح گزرے گی جس طرح آپ کے احکامات ہوں گے۔ تو یہ جب بھی ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ عہد کرتا ہے۔ تو یہاں پر وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اس سے وہ عہد مراد ہے، یا تم نے عہد الست میں جو باندھا تھا یا تم نے اسلام قبول کرتے ہوئے جو باندھا تھا، اس سے وہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ہوا کیا تھا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، یاد کرو جب تم نے کلمہ پڑھا تھا نا تو تم نے کہا تھا سمعنا، پروردگار ہم نے سن لیا تیرے حکم کو، واطعنا، اور ہم نے تیری اطاعت کر لی، یعنی ہم نے تیرے حکم کو سن لیا اور ہمارا سر تیری بارگاہ میں جھک گیا۔ یہ جو عہد ہے نا اللہ کی بندگی کا عہد، سرکار مدینہ سے وفا کا عہد، ایمان والو اسے کبھی نہ بھولا کرو، ورنہ تم اپنے منصب کو ادا کرنے سے عاری ہو جاؤ گے۔
واسقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی بندہ جو ہے اللہ نے اس کو اس دنیا میں بولنے کی طاقت بھی دی ہے، سوچنے کی طاقت بھی دی ہے، یہ بولتا ہے، بہت بولتا ہے، نہ حق کو حق ثابت کر دیتا ہے، باطل کو حق ثابت کر دیتا ہے، حق کو باطل ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا خوف، اللہ کی تقوی بندے کے دل میں بس جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے نیکی یوں نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ جب تقوی ہوتا ہے نا، پھر بہت سی چیزیں اپنے آپ بندے کو آ جاتی ہیں۔ محبت کے اپنے اصول ہوتے ہیں، تقوی کے اپنے دنیا ہوتی ہے، پھر کہنا نہیں پڑتا، بغیر کہنے کے اس کا دل کہتا ہے تو نے رب کی بندگی کا تقاضا اس طرح پورا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، یہ بات میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تذکیر ہے۔ یہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ سبق یاد دلاتی ہے، احکامات الہی اور اللہ اور بندگی کا جو تعلق ہے اس کو یاد دلاتی ہے۔ اس لیے یہ حکم دینے کے بعد اس کی ترغیب دیتا ہے، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا۔ تو جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے نا، مولا روم نے کہا تھا شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ جب رب کی محبت دل میں بس جاتی ہے پھر سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں، سارے گناہ نکل جاتے ہیں بندے کی زندگی سے۔ اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ یعنی بندہ جو ہے وہ بندوں کو تو چکر دے سکتا ہے، لیکن رب کی شان یہ ہے کہ بندہ ایک چیز کو بعد میں سوچتا ہے، میرا خدا اسے پہلے جانتا ہے۔ جس رب کا علم اتنا کامل ہے اس کی نافرمانی سے بچا کرو۔ اب ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے کا جو ظاہر ہے نا وہ تو اس کے باطن کا عکاس ہوتا ہے، یعنی ظاہر باطن کا عکاس ہے۔ اگر بندے کے اندر ایک خوشی ہے تو اس کا چہرہ بتائے گا کہ یہ خوش ہے۔ اگر بندہ جو ہے وہ اندر سے غمگین ہے تو وہ جتنا بھی تکلف کرے گا سمجھنے والے سمجھ لیں گے، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اب پہلے جو ذکر حکم دیا تھا کہ نعمت کو یاد کرو، عہد کو یاد کرو، اب اس کی عملی صورت کیا ہوگی، اب اس کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونو ہو جاؤ قوامین، قوام قام یقوم کھڑا ہونا، اس سے قوام ڈٹ کے کھڑے ہونے والے، للہ اللہ کے لیے، یعنی اے لوگوں اللہ کی رضا کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کے تمام حقوق کو اس طرح ادا کرو، اس میں کوئی کمی باقی۔ دیکھیں دین حقوق اللہ اور حقوق العباد کا نام ہے، یہاں پر دونوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو کونوا قوامین للہ سے مراد ہے حقوق اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی رکاوٹ آئے اس کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، اور زمانے کو بتاؤ کہ میں اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتا، میں اپنے مولا کی بندگی کرتا ہوں، میں اپنے رسم و رواج کی پوجا نہیں کرتا، میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہوں۔ کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر کیا، شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ یہ بڑا ایک جامع لفظ ہے، بہت جامع لفظ ہے شہداء قوموا، یہ شہداء للہ جو ہے شہداء بالقسط، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی گواہی دینی پڑ جائے تو اپنے کسی تعلق کی پرواہ نہ کرو۔ یعنی ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ
نیکی بدی کا کنسیپٹ ہی بدل گیا ہے نا. یعنی ہمارے ہاں تو جھوٹی گواہی دینے کو ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے نا. یہ جب بالکل نیکی بدی کا احساس ختم ہو جائے نا تو پھر تباہی ہوتی ہے، پھر اس کا کوئی یعنی بندہ بچنے کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. تو اگر گواہی دو اللہ کے لیے جیسے پہلے گزرا ہے، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور تم جو گواہی دے رہے ہو وہ غریب کے بارے میں ہو یا امیر کے بارے میں ہو، تم نے کوئی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گواہی دے رہی ہے. اب اس گواہی کا ایک وسیع مفہوم ہے. ایک بندہ ووٹ دیتا ہے، یہ بھی ایک گواہی ہے. وہ سمجھتا ہے میں ووٹ اس کو دیتا ہوں جو میرے نزدیک اس ملک کے لیے بہتر ہے. اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ غلط بنا دیتا ہے، اس نے غلط گواہی دی ہے. تو جس چیز میں بھی یعنی بندے کا کوئی رول ہوتا ہے اس کو یہاں پر شہداء للہ سے تعبیر کیا گیا کہ لوگوں تم گواہی دینے والے بن جاؤ بالقسط، انصاف کے ساتھ. آگے فرمایا، آگے ایک بڑے محرک کو بیان کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ ایک بڑا یعنی محرک ہے عدل کے راستے میں. فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، جرا یجری، یہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس پہ بڑا جری ہو گیا وہ، یعنی برانگیختہ ہو جانا کسی چیز پر. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں برانگیختہ نہ کر دے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، اللہ اس چیز پر اللہ تعدلو کہ تم انصاف نہ کرو. دیکھیں یہ مکہ فتح ہونے والا ہے اور مکے والوں نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں. اللہ پاک پہلے فرماتا ہے جب اللہ تمہیں فتح دے دے، اللہ تمہیں غلبہ دے دے، تو کہیں ان کی دشمنی میں حق سے تجاوز نہ کر جانا. مومن جو ہے وہ حالت خوشی میں ہوتا ہے تب بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے، اگر وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس چیز پر برانگیختہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھیں ایک چیز پہ آپ غور فرمائیں. علامہ شبلی نعمانی نے کہا تھا کہ اگر عبادات کے مقصد کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے، آپ سے کہا جائے عبادات کا مقصد کیا ہے، ایک لفظ میں بیان کرو تو وہ لفظ ہوگا تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اس احساس کو کہتے ہیں کہ بندہ جب بھی زندگی میں کوئی کام کرنے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے سے میرا کریم رب مجھ سے روٹھ تو نہیں جائے گا. اس احساس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. ہر چیز کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. یہ جو عدل ہے نا، عدل صرف جج نہیں کرتے، عدل بندہ بھی کرتا ہے. عدل ہر جگہ پہ ہر سطح پہ بندہ کرتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جب تم انصاف کا راستہ اختیار کرو گے تو تم تقویٰ کے بہت قریب پہنچ جاؤ گے. تم تقویٰ کی نعمت کو پالو گے جب تم انصاف کرو گے. اور بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ظلم پر چل جاتی ہے، بے انصافی پر نہیں چلتی. ریاست کفر پر چل جاتی ہے، شرک پر چل جاتی ہے، بے انصافی پر نہیں چلتی.
تو یہ جو عدل ہے نا، اللہ پاک نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم نے عدل کرنا ہے، اور یہی تقوی ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، تقوی، اس کا آپ دیکھیں بار بار حکم آ رہا ہے، اس لیے کہ جب تقوی آئے گا تو ساری نیکیاں اپنے آپ آئیں گی۔ جس بندے کے دل میں تقوی بس جائے گا نا، اس کا چلنا بھی بتائے گا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کا عمل بتائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت موجود ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ بہت اچھی طرح اس سے باخبر ہے۔ یہاں تم بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے دھوکے دے دیتے ہیں، لیکن مت بھولے بندہ کہ اللہ کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے۔ ان اللہ، وہ بات میں بڑی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ کسی صوفی نے کہا تھا ہر گناہ چھوڑنے کے لیے 4 لفظوں کا وظیفہ کافی ہے، اور وہ 4 لفظ یہ ہیں: خدا دیکھ رہا ہے۔ سب بہانے ختم ہو جاتے ہیں، سب ہیلے ختم ہو جاتے ہیں۔ عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، جب عشق آتا ہے تو پھر عمل آتا ہے، پھر سب بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب ربط پہ غور کرنا، یعنی پہلے نعمت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کچھ متعلقات بتا دیے، پھر کہا اللہ کے احسان کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، پھر اس کے تقاضے بتا دیا، اب اس کا رزلٹ بتایا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے الذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ یہ جو عملو ہے، عملوا الصالحات، الصالحات صفت ہے، اس کا موصوف ہے الاعمال، وعملوا الاعمال الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ گویا اس میں پورا دین آ گیا، اعتقاد اور عمل دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ ایمان لاؤ، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق الرسول بکل ما علم مجیئہ بالضرورہ تصدیقاً جازماً مطلقا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا، بندے کو اس پہ اتنا پختہ یقین ہو جائے کہ بندے کو اپنی آنکھ دیکھی چیز پہ کم یقین ہو اور سرکار کی بتائی ہوئی بات پہ زیادہ یقین ہو، اس کو ایمان کہا جائے۔ تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق کیا ہے؟ انکان اذعان للنسبت فهو تصدیق۔ تصدیق جو ہے وہ کامل یقین کو کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کیا ہے کہ لوگوں، جو کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اس طرح یقین کر لو کہ اس میں شک کی گنجائش نہ رہے۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا اپنی مدت رضاعت تو پوری کر لیتا، دودھ پلانے کی مدت تو پوری کر لیتا۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کے لیے جنت میں ایک دائی مقرر کی ہے جو ہمارے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اگر یہ بات ہے تو پھر تو میں مطمئن ہو جاؤں۔ سرکار نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہیں ابراہیم کی آواز نہ سنا دوں، بیٹے کا نام ابراہیم تھا نا، میں تمہیں ابراہیم کی آواز نہ سنا دوں؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، نہیں، میرے لیے آپ کا فرمان کافی ہے۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور یہ مانگنے سے ملتا ہے، یہ مانگنے سے ملتا ہے، طلب سے ملتا ہے، یا
کتاب یقین قرآن سے تعلق قائم کرنے سے ملتا ہے، یا پھر اہل ایمان کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا بل مسجد دے جا تے مت کوئی بخشیا میرے پبھی تو بھی بخشیا کا، ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ تو آمنو میں وہ سب چیزیں آ جائیں، اعتقادیات اور عمل الصالحات میں سارے نیک کام آ گئے، سارے نیک کام، فرائض سے لے کر مستحبات تک ہر چیز اس میں آ گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ نے وعدہ کیا، لیکن وعدہ کن سے کیا؟ خوش فہمیوں والوں سے نہیں، لفظوں کے ہیر پھیر کرنے والوں سے نہیں، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، اعمال صالحہ ایمان کا ثمرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لہم مغفرہ، میری طرف سے وعدہ ہے، لہم ان کے لیے، مغفرہ بخشش ہے، میں ان کے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَأَجْرٌ عظیم، اور میں ان کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت دیتا ہوں جن لوگوں نے یہ کام کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ اب اس کا دوسرا پہلو جو اس سے منکر ہو گئے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ دوزخی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے نا کہ ہم تمہیں اپنے انعامات سے نوازیں گے، یہ انعامات آخرت کے علاوہ تمہیں دنیا میں بھی ملنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو آیا ہے کریمہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز آپ پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اچھا موقع تھا کہ ہم ان پہ حملہ کر دیتے اس عالم میں، اور یہ تو نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی اس وقت حملہ کرنے کی۔ انہوں نے بعد میں کہا چلو اب اگلی نماز پڑھیں گے نا عصر کی، اس میں ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ تو اس وقت قصر نماز کے احکام آیت نازل ہوگی کہ نماز کو قصر پڑھ لیا کرو، جو 5ویں پارے میں گزری ہے، قصر پڑھ لیا کرو۔ کئی ایسے موقع آئے، کبھی مشرکین نے سازش کی سرکار پر، کوئی کسی طریقے سے آپ کو شہید کرنے کی، اللہ نے بچا لیا، تو اللہ پاک نے یہاں اس کا ارادہ فرمایا، اس کا ذکر فرمایا کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اذ ہم قوم، ہم جو ہے نا یہ ارادے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، حاجز، خاطر، حدیث نفس، 4-5 مراحل میں ایک بندہ چیز طے کرتا ہے۔ ہم جو ہے نا، ہم جب ایک بندہ جو ہے وہ جو سرکار نے فرمایا نا کہ القاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی دوزخ میں جائے گا، مقتول بھی۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو چلا گیا، مقتول کیوں چلا گیا؟ فرمایا وہ بھی اسے قتل کرنا چاہتا تھا، وہ کر نہیں سکا۔ اس ارادے کی اس پختگی کو ہم کہا جاتا ہے۔ اذ ہم قوم، جب قصد کیا ایک قوم نے، پختہ ارادہ کیا، کیا ان یبسطوا علیکم، کہ وہ پھیلا دیں تمہاری طرف، کیا چیز؟ ایدیہم، اپنے ہاتھ۔ یعنی جب مشرکین نے مختلف موقعوں پر یہ سازش کی کہ وہ کسی طریقے سے سرکار کو نقصان پہنچائیں، انہوں نے کوشش کی وہ اپنے ہاتھ پھیلا دیں آپ کی طرف۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو کفا کا معنی ہوتا ہے روک دینا، فے کا معنی پس روک دیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کفا کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے۔ اب اللہ خود تو آ کے کسی کے ہاتھ نہیں پکڑتا نا، اللہ تعالیٰ اگر کسی برے بندے کے دل میں بزدلی پیدا کر دے، یہ بھی اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو
اس کی مدد کے لیے کھڑا کر دے، یہ بھی اللہ کا ایک فیصلہ ہے۔ اس دنیا میں سب کام اللہ کرتا ہے لیکن اسباب کے پردے میں کرتا ہے، سب کام اللہ کرتا ہے اسباب کے پردے میں کرتا ہے۔ تو روکا اللہ نے، لیکن اللہ نے خود آگے نہیں روکا۔ کیسے روکا؟ یا ان کو سمجھ نہیں آئی یا وحی نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو روک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں محفوظ کیا، یا اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا کس کا؟ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب قوم نے کسد کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول کو کوئی گزند پہنچتا تو وہ ایک ذات کو گزند نہ پہنچتا، ہر اہل ایمان کو گزند پہنچتا۔ تو اذ ہم قوم یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اب پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے تقوی کا کس طرح تلقین کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر، فَلْيَتَوَكَّلْ چاہیے کہ توکل کریں، کون؟ المؤمنون، ایمان والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی موقع پر بھی دین اسلام جو ہے وہ اسباب کی نفی نہیں کرتا۔ توکل یہ ہے کہ سارے اسباب ہوں لیکن بندے کو یقین کامل ہو کہ میں دیکھوں گا تب جب میرا رب میری دستگیری فرمائے گا۔ سارے اسباب بندے کے پاس ہوں، وہ کیا ہے کہ توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تیرا خنجر تیز ہے لیکن کاٹے گا تب جب رب چاہے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس طرح توکل کیا جائے یہ ایمان کی علامت ہوتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسباب سارے ہیں لیکن بندے کا اصل بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میری مدد نہیں فرمائے گی تو کوئی میرا دوست، کوئی میرا اسباب، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا جب تک میرا رب میری دستگیری نہیں فرمائے گا۔ تو فرمایا یہ جو توکل ہے نا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عہد جس کی اہل ایمان کو تلقین کی، اب ایک ماضی کا حوالہ دیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا اپنے عہد کے ساتھ اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ یعنی جو حکم دیا تھا اس کو مؤکد کرنے کے لیے تاریخ سے یا پہلے لوگوں کا ایک حوالہ دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور تحقیق اخذ اللہ نے لیا، میثاق کا پختہ وعدہ۔ وہاں بھی کیا آیا تھا؟ میثاق الذی، وہاں بھی میثاق کا لفظ تھا، یہاں بھی میثاق کا لفظ ہے۔ اللہ نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ یعنی کس چیز کا وعدہ تھا؟ بندگی کرنے کا، رسولوں کی بات ماننے کا۔ یہ وعدہ رسولوں کی وساطت سے لیا گیا تھا نا، اللہ نے وعدہ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں سے، 12 نقیبہ۔ نقیب کا لفظی معنی ہوتا ہے کھوج لگانا، کسی چیز کی ٹو لگانا۔ جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے نا وہ تمام لوگوں پہ نظر رکھتا ہے، اس لیے اس کو بھی نقیب کہا جاتا ہے۔ تو 12 نقیبہ، ہم نے 12 نقیب مقرر کر دیے ہر قبیلے کے لیے۔ اور پھر ہم نے کہا گیا وقال اللہ پاک نے فرمایا انی معکم، اے لوگوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان سے کہا گیا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں معیت سے مراد کیا ہے؟ معیت محبت، معیت نصرت، معیت علمی نہیں۔ نانو اقرب علیہ من حبل الورید، اس معنی میں اللہ کافروں کے بھی ساتھ ہے، وہ باعث شرف نہیں ہے، وہ مقام وعید ہے۔ یہ معیت نصرت ہے کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شرط کیا ہوگی؟ شرط ہوگی لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ،
اگر تم نماز قائم کرو گے، اللہ اکبر، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر میری نصرت تمہارے شامل حال ہوگی۔ پھر وہ جو فرمایا نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پھر دیکھنے میں بندہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی ایک کمال کا مظہر بن چکا ہوتا ہے۔ فقر مومن چیز تسخیر حیات، بندہ از تاثیر او مولا صفات، بندہ اس کی تاثیر سے مولا صفات بن جاتا۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کار ساز، اقبال نے کہا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم یہ کام کرو، اقیم الصلاۃ، لائن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ وآتیتم الزکوٰۃ، یہ مخلوق پر شفقت ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وآمنتم برسولی، نمازیں اور زکاتیں پریکٹس کے لیے نہ کرتے رہنا، میرے نبیوں پر ایمان لا کے کرنا۔ وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ، برسولی، میرے رسولوں پر، یعنی مطلب اس میں کیا ہے، ان سے کیا عہد لیا گیا تھا؟ دیکھیں نا، ان کے پاس تو ایک ہی رسول تھے نا، حضرت موسیٰ تھے نا، یا جو بھی امت تھی بنی اسرائیل کا، لیکن یہاں کہا گیا رسولی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے صرف اس پیغمبر کو نہیں ماننا، پہلوں کو بھی ماننا ہے، جو ان کے بعد آئیں گے ان کو بھی ماننا ہے۔ گویا ان سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا بھی عہد لیا گیا۔ پھر فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، یہ جو تعزیر کا لفظ ہے نا، تعزیر کا عزر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی وہ نصرت کرنا جو احترام کی وجہ سے ہو، یعنی کسی کی وہ مدد کرنا جو احترام کے سبب ہو۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اس میں بھی یہی چیز ہے۔ مراد یہ ہے، اب دیکھیں نا، نبیوں کی تو کسی نے مدد نہیں کرنی ہوتی نا، نبیوں کا مددگار تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، لفظ وہی ہوتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے۔ اگر کسی نے کسی نبی کی کوئی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی ان کا کام کیا، وہ تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے ان کی مدد کی ہے، وہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھے ان کی خدمت کی سعادت بخشی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، اچھا تعزیر کی میں بات کر رہا تھا، اس نصرت کو کہتے ہیں جو محبت کی وجہ سے ہو، عقیدت کی وجہ سے ہو، یعنی بندے کو ایک بندے سے محبت ہے اور اس وجہ سے وہ اس کا شریک کار بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو تعزیر کا لفظ ہے، ایک حد ہوتی نا، حد، وہ سزا جو اللہ نے مقرر کی ہے، حد ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی قاضی ایک درہ کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ دوسری ہے تعزیر، تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قاضی کی ثواب دید پہ ہوتی ہے، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اس کو کیوں تعزیر کہتے ہیں؟ دراصل مجرم کو سزا دینے میں مجرم کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مجرم کو سزا دینے میں اس کی بہتری مقصود ہوتی ہے، اس لیے اسے تعزیر کہا جاتا ہے۔ جو سرکار نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو ہو گئی، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک لو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے اسے تعزیر کہا جاتا ہے کہ جو اسلامی سزاؤں کا فلسفہ ہے وہ بندے کی تذلیل نہیں ہے، بلکہ اس فرد کی اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ واہ! تو ارشاد فرمایا تم ان کی تعظیم کرو۔ وَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وَقْرَضْتُمْ، اور تم قرض دو اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسن۔ اب بندے نے اللہ کو کیا قرض دینا ہے؟ بندہ تو سب کچھ رب کی بارگاہ سے لیتا ہے، یہ ایک
تشبیہ ہے، یہ ایک اسلوب ہے کہ جس بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے کسی ضرورت مند کو قرض دے دیا، وہ یہ سمجھے میں نے اللہ کو قرض دیا۔ اور جس بندے نے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کر دیا، وہ یوں سمجھے جیسے اس نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہونے کے باوجود یہ تعبیر اختیار کرتا ہے بات کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ پاک فرماتا ہے اور قرض دو اللہ کو قرض حسن جس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ آگے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کفارہ جو کفروں کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، ڈھانپ دینا، اسی کو اس لیے کسان کو کافر کہا گیا ہے لغوی طور پر، وہ بیج کو زمین میں ڈھانپ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب تم یہ کام کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ یہ نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا تمہیں پہلے، نہیں پھر میں تمہیں معاف نہیں، میں تمہارے گناہوں پہ اس طرح پردے ڈال دوں گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا اس بندے نے کیا گناہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کوئی پیغمبر تھے وہ بنی گئے تھے یہ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، تو ان میں کوئی بندہ تھا وہ کوئی بڑا گناہ گار تھا کسی لحاظ سے، تو دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو اس بندے نے توبہ کی، تو اللہ پاک نے فرمایا اب بارش ہوگی، کیونکہ ایک بندہ گناہ گار تھا اس نے توبہ کر لی ہے۔ اس پیغمبر نے کہا مالک وہ کون ہے؟ فرمایا میں اپنے بندوں کے پردے رکھتا ہوں، میں اپنے بندوں کے پردے رکھتا ہوں، بس تھا اس نے توبہ کر لی، میں نے قبول کر لی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یقیناً میں بخش دوں گا، میں وہ یعنی ڈھانپ دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو۔ اور پھر کیا؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یقیناً میں تمہیں داخل کروں گا جنات، ایسے باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں۔ یہ ایک یعنی دیکھیں آخرت کی جو نعمتیں ہیں نا وہ اس کو کہتے ہیں تقریب الی الفہم کے لیے ہیں، ورنہ آخرت کی نعمتوں کا کوئی تقابل نہیں ہے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ، کیونکہ بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نا خوبصورت باغ ہو، اس میں خوبصورت نہر چل رہی ہو تو بڑا اچھا ایک منظر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثال دے دیتا ہے۔ جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا، اور نہ کوئی بندہ ان کا تصور کر سکتا ہے کہ رب نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اب پھر فرمایا یہ تو ان کے لیے ہے نا جنہوں نے یہ نیک کام کیے تھے۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو بندہ اس کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کر لے، ہیں جی، فَقَدْ دَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فقد پس تحقیق دلہ وہ بھٹک گیا، سوا برا السبیل، برا السبیل راستہ، تو وہ برے راستے پر بھٹک گیا ہے، یعنی جس راستے پر وہ چلا ہے وہ اسے جہنم میں لے کے جائے گا، اللہ کی نعمتوں والی جنت میں لے کے نہیں جائے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اب ان سے عہد لیا تھا بنی، اب اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ ان سے عہد لیا، انہوں نے اس عہد کی یعنی جب اس عہد کو پورا نہیں کیا پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتا فَبِمَا بے سببیہ ہے، پس بسبب اس کے جو، فا پس بے بسبب اس کے ما جو، نقدہم میثاقہم، نقد کا معنی ہے توڑنا، جب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نقد عہد، عہد کو توڑنا، تو پس بسبب ان کے عہد کے، ان کے عہد توڑنے کے، ان کے توڑنے کے میثاقہم،
ان کا عہد جو عہد ان سے لیا تھا اس عہد کو توڑنے کے سبب کیا ہوا؟ لَأَنَّهُمْ ہم نے ان پر لعنت بھیجی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ یاد رکھیے، ان کو گمان تھا ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارا تعلق بڑے اعلیٰ خاندان سے ہے۔ اعلیٰ خاندان میں سے ہونا شرف ہے ایمان کے ساتھ، ورنہ حضرت نوح کو کہا گیا تھا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اعمال صالحہ ایمان ہو تو اعلیٰ خاندان سے ہونا شرف کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں ہوتی ہیں، خدائی صلاحیتیں جو مقدس خاندانوں کو دی جاتی ہیں۔ اگر بندہ کچھ یعنی اسے عام بندے کی جس میں ممکن ہے وہ تھوڑی محنت کرے، اللہ اس کو زیادہ منزلیں طے کروا دے، یہ فیض ہے ان کے بزرگوں کا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان، ورنہ ہم نے ان پہ لعنت کی۔ اور پھر کیا کیا؟ ہم نے ان کو سزا دی۔ سزا کیا دی؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا قلوبہم ان کے دلوں کو، کیا بنا دیا؟ قاسیہ، سخت۔ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ہم نے ان سے دلوں کی نرمی چھین لی، ہم نے ان کی آنکھوں سے اپنی یاد میں بہنے والے آنسو چھین لیے، کیونکہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی تھی۔ یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کو سزا دیتا ہے تو اس کو کوئی پتھر نہیں آگے لگ جاتا، اللہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اس سے اپنی یاد کی لذتیں چھین لیتا ہے، اللہ اس سے قرآن کی تلاوت کی حلاوتیں چھین لیتا ہے، اللہ اس سے نیکی کے ذائقے چھین لیتا ہے۔ یہ بھی میرے خدا کی ایک گرفت ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، وہ کیا کرتے تھے؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، حرف یحرف بدل دینا، وہ بدل دیتے تھے کلمات کو، کلمہ کلمات کی جمع ہے، عن مواضعہ، اس کے مقامات سے، یعنی اللہ کی کتاب میں آگے پیچھے کر کے اپنے مطلب کا، اپنے مقصود کا وہ مطلب لے لیتے تھے، جو چاہتے تھے وہ بنا لیتے تھے۔ اللہ کی کتاب تو امام ہوتی ہے نا بندے کی، کہ بندہ جھک جائے اس کے سامنے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مطلب کے لیے اس کے معنی بدل لیتے تھے یا اس کے الفاظ بدل لیتے تھے۔ اور پھر ان کا جرم کیا تھا؟ وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے، حَظًّا، بہت بڑا حصہ، مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، مما اس میں سے جو ذکروا، وہ یاد دلائے گئے تھے، بہی ساتھ اس کے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے ان پر کتاب نازل کی تھی، انہوں نے احکامات کتاب کے بڑے حصے کو بلا دیا تھا۔ انہیں وہ جو پہلے پارے میں آتا ہے نا، انہیں تورات کی وہ باتیں اچھی لگتی تھی جو ان کے مطلب کی ہوتی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بندہ ہے، کوئی یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اگر باپ کا ورثہ لینا ہو تو قرآن یاد آ جاتا ہے، اگر دوسری شادی کرنی ہو تو قرآن یاد آ جاتا ہے، انہیں نماز پڑھنے کے لیے قرآن یاد نہیں آتا، انہیں سود چھوڑنے کے لیے قرآن یاد نہیں آتا، انہیں نیکی کرنے کے لیے قرآن یاد نہیں آتا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنے مقصد کے لیے سیڑھی بنا دینا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کا جرم یہ تھا، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اب فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، لا تزال جو ہے نا یہ استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی ایسا ہوتا رہے گا، تطلع کہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، خیانت کرنے والوں پر ان میں سے، یعنی آئے دن ان کی خیانتیں آپ پہ کھلتی رہیں گی۔ یہ جو بڑے بڑے معزز بنے بیٹھے ہیں، ان کے کرتوت آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ یہ جو مذہب کے روپ میں ایک دنیاوی تاجر بنے بیٹھے ہیں، ان کی وہ برائیاں آپ پر کھلتی رہیں گی، اور ان کے بڑے بڑے مقدس روپ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اصلیت تم پر ظاہر ہوتی رہے گی، ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آگے فرمایا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سارے ایسے نہیں ہیں مگر ان میں سے کچھ ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جن تک جو ابھی اس طرح حق کا انتظار کر رہے ہیں جیسے پیاسا پانی کا انتظار کرتا ہے، جس طرح بچہ اپنی ماں کا انتظار کرتا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے
کہ جب ان کے پاس حق آیا تو وہ اس طرح لپک کے حق کی طرف گئے جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ ان کا استثناء کر دیا، الا قلیلا منہم، آگے فرمایا فاعف عنہم، پس آپ انہیں معاف کر دیجئے، یعنی یہ جو بھی کریں آپ انہیں معاف کر دیں۔ معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ریئیکشن کی اہمیت کی پوزیشن میں نہ آئیں، انتقام کی پوزیشن میں نہ آئیں۔ آپ کا مقصد بڑا بلند ہے، اے میرے نبی آپ نے انسانیت کو پار لگانا ہے، آپ کا مقصد بڑا بلند ہے، آپ ان کی باتوں میں مت آئیں، انتقامی نفسیات میں مت آئیں، آپ انہیں معاف کریں۔ وصفہ، اور ان سے درگزر کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ کسی برے کو معاف کر دے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اپنے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آخری آیت جی وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، یہ یہود کا تذکرہ تھا، آگے نصارہ آ گیا، یہ میں اس لیے ختم کر رہا ہوں، آگے پھر اہل ایمان سے خطاب آئے گا۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ نصارہ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ حقیقت میں نصارہ نہیں ہیں، وہ تو مشرک بن گئے ہیں، انہوں نے تو پال کی تعلیمات کو اپنا لیا ہے، عیسیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی ایک عہد لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، فنسوا، پس وہ بھول گئے، حظا، یہ جو ہوتی نا تنوین، یہ مختلف مقاصد کے لیے آتی ہے، یہاں پر یہ تفخیم کے لیے ہے، یعنی بہت بڑا حصہ ان کا وہ بھول گئے، جو ہم نے ان سے عہد لیا تھا اس کا بہت بڑا حصہ بھول گئے، مما، اس میں سے جو ذکروا بہ، جو ان کو یاد دلایا گیا تھا، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، یہ بھی اللہ کی سزا ہے۔ ان کی سزا کیا بیان کی تھی کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، دلوں سے نرمی چھین لی۔ ان کی سزا کیا بیان کی؟ فاغرینا، پس ہم نے گاڑ دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یعنی جب اللہ کسی قوم میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے تو یہ بھی میرے رب کا عذاب ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم احکامات الہی سے انحراف کرتی ہے تو میرا خدا ان میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کے جڑیں کاٹنے میں لگے رہتے ہیں، یہ بھی میرے رب کے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اب ارشاد فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا، بما کانوا یصنعون، اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ بھیا اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا کہ عہد اے اہل ایمان ہم نے تم سے لیا، تم سے پہلے دو قوموں سے لیا تھا، انہوں نے یہ کیا، ان کا انجام یہ گیا، آگے پھر اہل ایمان سے خطاب ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، ہمیں اپنی یاد کی لذتیں نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ یا شافع الامراض اشف مرضانا، میرے مالک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ جتنے بھی احباب دنیا سے چلے گئے، جتنے بھی مومنین مومنات اس جہان سے چلے گئے،
بالخصوص حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما یا ارحم الراحمین۔ جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، میرے مالک ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، میرے مالک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما، ان کی جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک